محسن بیگ صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ لسٹ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں لوکل لیول پہ تو چیز اگر بنتی ہے تو لوکل آدمی کو سستی ملنی چاہیے، ایسی ہے نا جی، منطق تو یہی ہے. لیکن پاکستان میں لوکل لیول پہ جو گاڑیاں چھوٹی بن رہی ہیں جو کہ متوسط طبقے کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اس کی جو پرائس ہے ان سے بہت زیادہ ہے جو وہی گاڑی ہندوستان میں بن رہی ہے. اب میں وہ کمپنیز کے نام بھی نہیں لیتا اور میں پرائسز بھی ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کرتا، لیکن ایک سبسٹینشیل ڈفرنس ہے پرائس میں. بہت زیادہ تو پھر یہ لوکل انڈسٹری کو اگر ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ کچھ سیٹ ایسے ہیں جو آپس میں بڑے ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں، جیسے رزاق داؤد صاحب ہیں. آپ مجھے بتائیے کسی بھی ملک میں دنیا میں کچھ سیٹ کو آپ منسٹر لگاتے ہیں جس کے اندر آپ 5 منسٹریز دے دیں اور اس کا انٹرسٹ بھی ہو، وہ ساری زندگی اس کا انٹرسٹ اس کامرس انڈسٹریز میں ہی رہا ہو، آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ کیونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کہتے کس کو ہیں؟ ابھی دیکھیے رزاق داؤد لگا ہے، ادھر سے وہ ندیم بابر صاحب لگے ہیں آئی پی پیز کے اوپر، ان کی 3 آئی پی پیز اپنی ہیں. ابھی یہ جو آئی پی پیز کی رپورٹ آئی ہے کیا ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ مالک پالیسی میکر میں جب آ کے بیٹھے گا تو ایک سمال اور میڈیم جو بزنس مین ہے اس کا تو وہ کچومر نکال دے گا، اور اصل مسئلہ عوام کا ہے. اب آپ نے جو کہا، اب پہلی بات تو یہ کہ جتنی پرائس ابھی پاکستانی گاڑیوں کی ہے، آیا وہ گاڑیاں جسٹیفائی کرتی ہیں؟ سب سٹینڈرڈ گاڑیاں ہیں، آپ کسی بھی دنیا میں اسی گاڑی کا کمپیریزن کر لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر انہوں نے کہا جی ڈالر مہنگا ہوا تو گاڑیوں کی پرائس ہم نے مہنگی کر دی. ٹھیک ہے جی، اگر ڈالر کی پرائس کو دیکھ لیں جو انکریز ہوئی اور ان کی پرائس کو دیکھ لیں، ڈالر کی پرائس اگر انکریز ہوئی تو گاڑی زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ یا بہت زیادہ 4 لاکھ مہنگی ہونی چاہیے. انہوں نے تو 15 لاکھ روپے کا جمپ لگا دیا. ڈبل پرائز ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی، 2 سال میں ڈبل قیمت ہو گئی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آپ رزاق داؤد صاحب سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ آپ پبلک کو چوائس دیں. اور جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں ہونڈا کے اوپر جو ڈیوٹی ہے یا ٹویوٹا کے اوپر 4-5 لاکھ روپے ہے جو یہ ٹیکس دیتے ہیں. اگر آپ ایک لینڈ کروزر لاتے ہیں اس کی 1.5-2 کروڑ روپے ڈیوٹی ہے تو وہ ریونیو زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے. اچھا، رزاق داؤد صاحب نے سینٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ قیمت کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے یہ دیکھیں فگرز دیکھیں 2 سال کے اندر قیمتیں جو ہیں ایک دم ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے، اب رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ ان گاڑیوں کی جو قیمت ڈبل ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار مینوفیکچرر نہیں ہے. یہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. تو ابھی مزمل اسلم صاحب نے تو یہ کہا کہ ٹیکسز لوکل گاڑی کے اوپر تو 30 سے 35% ہے ابھی، اور امپورٹڈ گاڑی پہ شام 55 سے چھوڑیے. 400%. ابھی ان کا جو مین بزنس ہے وہ یہ پلاسٹک دانہ ریزن جس کو کہتے ہیں، جس سے پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں. جب آپ ذرا اس پہ ریسرچ کیجئے کہ سیٹھ صاحب کس حساب سے، کیونکہ اس کا امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دی تاکہ اگر کوئی شخص امپورٹ کرے تو کمپیٹ نہ کر سکے. اسی طرح کاسٹک سوڈا 7,000 روپے ٹن تھا، اس کی ڈیوٹی کر دی 115%. اگر آپ امپورٹ کریں تو وہ 22,000 روپے ٹن آئے گا. انہوں نے 7,000 سے پرائز بڑھا کے 21,000 کر دی. آپ لوکل میں یہ تو اربوں میں لوٹ رہے ہیں. اور خان صاحب تقریریں بڑکیں یہ وہ نتھنگ. آپ کیسے ان لوگوں کو لگا سکتے ہیں؟ اور مطلب سیٹ ہے، وہ سیٹوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اتنے ایروگینٹ ہیں. اگر میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، وہ اسمال بزنس مین کو تو کرسی نہیں دیتا اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہی تھنکس از اے بگر سیٹ اینڈ اس کو کسی چیز. افسوس کی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہوتی ہے نا، قانون سازی پارلیمنٹ جب کرتا ہے یا ایگزیکٹو آرڈر آپ کوئی بھی پاس کرتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی فار دی بینیفٹ آف دا کامن مین. ٹھیک ہے، سیٹوں کو پروٹیکٹ. لیکن یہاں پہ جو ہمارے قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا تو کوئی بھلا نہیں ہوتا، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، چند لوگ ہیں اس ملک میں، چند لوگ ہیں احتشام جو عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور یہ خان صاحب کو جو لوگوں نے، میرے جیسے لوگوں نے ووٹ دیا، وہ اس لیے دیا تھا کہ یہ اسٹیٹس کو توڑے گا. اس کی جو سپیچز تھیں ہم سارے اگلے الیکشن میں بھی دے رہے ہیں ووٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ نیور ایور. ہی ڈونٹ ڈیزرو، آئی ایم ٹیلنگ یو. کیونکہ ثابت ہو گیا. اگر رزاق داؤد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رزاق عمران خان کی نیت تو اچھی ہے، نیت تو مولوی کی بھی اچھی ہے سر، اس کو میں لگا دوں پرائم منسٹر.